بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جلدی سے مجھے بتائیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کی رہائش گاہ کہاں پہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ مختلف طرح کے جانور کہاں رہتے ہیں؟ اور ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جاندار کون ہوتے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا، وہ تمام اجسام جو سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جاندار ہیں۔ جیسے آپ، میں، پودے اور جانور کیا ہیں؟ جاندار ہیں۔ لیکن کرسی، میز، کتاب یہ سب کیا ہیں؟ یہ غیر جاندار ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب، جانداروں کی رہائش گاہیں۔ اور پیارے بچوں، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کتاب کو کھولیں، صفحہ نمبر 1 پر جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور ذرا سوچیں کہ تصویر میں نظر آنے والے جاندار کہاں رہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ انسانی رہائش گاہ کو نام دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ مٹی کے بنے گھروں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بنگلوں میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی رہائش گاہیں ہیں ان کے نام ہوتے ہیں۔ آؤ سیکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی میں ہماری زمین واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ روشنی اور درجہ حرارت ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہمیں یہ دونوں چیزیں سورج سے ملتی ہیں۔ زمین پر سورج روشنی اور درجہ حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس روشنی اور حرارت کو شمسی توانائی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، پودے اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، جبکہ ہم اپنی خوراک باقی جانداروں یعنی جانوروں اور پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودے سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو استعمال کر کے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اور باقی جاندار زندہ رہنے کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ سورج کی فراہم کردہ حرارت اور روشنی کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رک جائیں، ٹھہر جائیں اور ذرا سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورج کی نعمت سے نہ نوازا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مسکن۔ جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے روشنی، حرارت اور خوراک کے علاوہ رہنے کے لیے مناسب جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے۔ مسکن وہ قدرتی ماحول ہے جہاں جاندار اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے مختلف طرح کے مسکن دیکھ رکھے ہیں؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسکن کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ مسکن کی اقسام: مختلف قسم کے جانور اور پودے مختلف مساکن میں زندگی گزارتے ہیں۔ مسکن کی 2 بڑی اقسام ہیں، زمینی مسکن اور آبی مسکن۔ زمینی مسکن: زمین کی سطح پر پائے جانے والے مسکن زمینی مسکن کہلاتے ہیں، اور زمینی مسکن کی اقسام میں گھاس کے میدان، جنگلات اور صحرا شامل ہیں۔ گھاس کے میدان: سبزے اور گھاس سے ڈھکے ہوئے وسیع زمینی علاقے میدان کہلاتے ہیں۔ ان میدانوں میں مختلف قسم کی گھاس پائی جاتی ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں کہ ان میدانوں میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں اور یہ میدان کن جانوروں کا مسکن ہو سکتے ہیں؟ یہ میدان مختلف جانوروں مثلاً ہرن، زیبرا اور ہاتھی وغیرہ کا مسکن ہوتے ہیں۔ ان میدانوں میں درختوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ جنگلات: پودوں اور سرسبز درختوں سے ڈھکے علاقوں کو جنگلات کہتے ہیں۔ جنگلات مختلف اقسام کے جانوروں، شیر، بندر، چیتا، بھیڑیا، زرافہ وغیرہ اور درختوں، چیڑ، کیکڑ، صنوبر وغیرہ کا مسکن ہوتے ہیں۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن کا انحصار مختلف عوامل مثلاً مٹی، پانی، آب و ہوا، روشنی اور حرارت وغیرہ پر ہوتا ہے۔ صحرا: ریتلے، گرم اور خشک علاقے کو صحرا کہتے ہیں۔ صحراؤں میں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے زیادہ پانی دستیاب نہیں ہوتا۔
صحراؤں میں صرف وہ جاندار زندگی گزار سکتے ہیں جو صحراؤں کے سخت موسمی حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلاً اونٹ، شتر مرغ اور تھوہر کے پودے وغیرہ۔ پیارے بچوں، ذرا اونٹ کی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ جی، اس کے جسم پر نظر آنے والا یہ کوہان اسے صحرا میں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرا میں پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹ اپنے جسم میں اس کوہان میں پانی جمع کر لیتا ہے اور اس طرح وہ صحرا میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جی، کیا آپ کو چند صحراؤں کے نام آتے ہیں؟ آؤ جانیں۔ پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں، تھر، تھل اور چولستان۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ان میں صحرا کے مشکل ماحول میں زندگی گزارنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آبی مسکن۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ مجھے چند ایسے جانوروں کے نام بتا سکتے ہیں جو آبی مسکن میں زندگی گزارتے ہیں؟ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کے جانور اور پرندے پانی میں نشو و نما پاتے ہیں۔ آبی مسکن کی اقسام: تالاب، ندیاں، جھیلیں اور دریا وغیرہ تازہ پانی میں شامل ہوتے ہیں۔ تازہ پانی بطخ، مچھلی، مینڈک اور کنول کے پودوں کا مسکن ہوتا ہے۔ سمندری مسکن: آبی مسکن کی اقسام میں سمندری مسکن سب سے بڑا مسکن ہوتا ہے۔ جانوروں اور پودوں کی ایک بڑی تعداد اس مسکن میں نشو و نما پاتی ہے۔ سمندری کچھوا، ستارہ مچھلی، ویل، کیکڑا، جیلی فش، کائی اور سمندری گھاس سمندری مسکن میں نشو و نما پاتی ہے۔ ساحلی مسکن: وہ علاقہ جہاں سمندر اور زمین آپس میں ملتے ہیں ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ کیکڑے، مینگروو اور دلدلی گھاس اس مسکن میں نشو و نما پاتے ہیں۔ قطبی علاقہ: دنیا کے سرد ترین مسکن کا نام قطبی علاقہ ہے۔ سارا سال برف سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے یہاں جانداروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس علاقے میں قطبی ریچھ، بھیڑیے اور پینگوئن زندگی گزارتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر مسکن میں موجود جاندار اور بے جان اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے کسی مسکن میں موجود مختلف اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماحولیاتی نظام: ہر مسکن میں موجود جاندار اور بے جان اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نظام کو ماحولیاتی نظام کہتے ہیں۔ ہر جاندار کا ماحولیاتی نظام دوسرے جاندار سے مختلف ہوتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل: ہر ماحول کے مختلف عوامل ہوتے ہیں جو اس ماحول کے جانداروں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ عوامل پودوں اور جانوروں کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عوامل درج ذیل ہیں۔ سورج کی روشنی: سورج کی روشنی زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں کے لیے توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی ضیائی تالیف کے لیے نہایت ضروری ہے، جو کہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ بعد ازاں وہ خوراک جانور پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ سورج کے بغیر پودے زندہ نہیں رہ سکتے اور پودوں کے بغیر جانور زندہ نہیں رہ سکتے۔ درجہ حرارت میں اضافے کے لیے سورج کی گرمی بھی انتہائی ضروری ہے۔ درجہ حرارت جانوروں کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ ہر جانور کو زندہ رہنے کے لیے خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ جانور اپنے جسمانی درجہ حرارت کو برقرار نہیں رکھ سکتے، مثلاً چھپکلی اور سانپ وغیرہ، اس لیے یہ کولڈ بلڈڈ کہلاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سردی کے موسم میں ہم کیوں ٹھنڈے پانی میں کود نہیں سکتے یا تیر نہیں سکتے؟ اس لیے کہ پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور اسی طرح گرمی میں پانی کا درجہ حرارت بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا جسم اس درجہ حرارت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ پانی جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پودوں کو نشو و نما پانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ آکسیجن: انسان زندہ رہنے کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں جسے پودے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے متبادل پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں جسے انسان اور جانور استعمال کرتے ہیں۔ مٹی بہت اہم ہے کیونکہ پودے اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ پودے اپنی جڑوں کے ذریعے مٹی سے پانی اور غذائیت حاصل کرتے ہیں۔ مطابقت:
ایسی خصوصیات جو جانداروں کو ان کے ماحول کے مطابق ڈھالنے اور زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے مطابقت کہلاتی ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں مختلف جانور اور پودے کس طرح اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ آکٹوپس کے بازوؤں کے سروں پر خاص قسم کے سکر موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ کسی چیز کو آسانی سے کھینچ سکتے ہیں۔ ان کے بازو کسی شکار یا زمین کی سطح کو مضبوطی سے پکڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ آکٹوپس میں ہڈیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی خود کو موڑ سکتے ہیں اور تنگ جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ پہاڑی بکرے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے پہاڑی بکروں کی کھال موٹی ہوتی ہے جو انہیں سردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان کے مخصوص کھر انہیں پہاڑوں پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اونٹ کی کوہان میں چربی محفوظ ہوتی ہے جس کو توانائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے بڑے اور چپٹے پیر انہیں ریت پر بآسانی چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اونٹوں کی لمبی پلکیں ریت کے ذرات کو ان کی آنکھوں میں داخل ہونے سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ برفانی ریچھ۔ برفانی ریچھ قطبی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں سخت سردی پڑتی ہے۔ اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے برفانی ریچھ میں مطابقت اس طرح ہوتی ہے۔ اس کی کھال موٹی اور سخت ہوتی ہے۔ کھال کے نیچے چربی کی موٹی تہ اسے سردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی کھال کا سفید رنگ برف میں اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پانی میں تیرتے وقت یہ اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ سونگھنے کی تیزی سے اسے شکار ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے پاؤں نرم، چوڑے اور خمدار ہوتے ہیں جو اسے برف پر چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ مچھلیاں۔ جی پیارے بچوں، آپ مچھلیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مچھلیاں پانی میں کیسے زندہ رہتی ہیں؟ آئیے سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ مچھلیاں ہر طرح کے آبی مسکن میں پائی جاتی ہیں۔ آبی مسکن میں رہنے کے لیے مچھلیاں درج ذیل مطابقت رکھتی ہیں۔ ان کے جسم کے دونوں طرف میں فنز ہوتے ہیں جو انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مچھلیوں کا منہ پتلا اور نوکدار ہوتا ہے جو پانی میں راستہ بنانے میں مددگار ہے۔ مچھلیاں اپنی خاص آنکھوں کی مدد سے پانی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کے سر کے اطراف میں گل پھڑے ہوتے ہیں جو سانس لینے میں مددگار ہیں۔ مچھلیوں کی دم 2 شاخہ ہوتی ہے جس سے یہ پانی میں آسانی سے تیر سکتی ہیں۔ پائن اور فر کے درخت۔ پہاڑی خطے میں موجود پودوں اور درختوں مثلاً پائن اور فر میں مخروطی طرز کے پتے ہوتے ہیں جن پر پتلی موم کی تہ ہوتی ہے اور ساتھ میں پتے کی سطح کے نیچے سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں جو پانی کے ضیاع میں کمی کرتے ہیں۔ کمل کے پھول۔ کمل کا پھول آبی ماحول میں نشو و نما پاتا ہے۔ کمل کے پودے کے پتے چوڑے اور ڈسک کی شکل کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی پر تیرتے ہیں اور انہیں سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے پتوں پر ایک مومی تہ ہوتی ہے تاکہ پتوں کی سطح سے پانی کے ضیاع کو بچایا جا سکے۔ کیکٹس، تھور۔ کیکٹس کے پتے ریڑھ کی ہڈی اسپائنز کی شکل میں موجود ہوتے ہیں تاکہ سطح کے رقبے کو کم کیا جا سکے جس کے نتیجے میں پانی کا ضیاع کم ہوتا ہے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ان میں موجود کانٹوں کی وجہ سے جانور ان کو آسانی سے نہیں کھا سکتے۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ نے غور کیا کہ قدرت نے کس طریقے سے مختلف جانداروں کو مختلف مساکن میں رہنے میں مدد دے رکھی ہے؟ انسانی عوامل کے ماحول پر اثرات۔ انسانی سرگرمیوں کا ماحول پر نمایاں اثر پڑتا ہے اور ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو بعد ازاں ہر شخص پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلاً رہائشی ضروریات اور لکڑی کے حصول کے لیے جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جانوروں اور پودوں کی قریباً 200 سے زیادہ اقسام ناپید ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے پودے اور جانور قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے آکسیجن کے ذخائر میں قریباً 10 ارب ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل شامل ہیں، مثلاً گلوبل وارمنگ، اوزون پرت کی تباہی، سمندروں کی آلودگی، تازہ پانی کی کمی، مٹی کا کٹاؤ، قدرتی وسائل اور معدنیات کی کمی۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ میں نے تو یہ سیکھا کہ وہ خاص جگہ جہاں مخصوص جاندار قدرتی طور پر رہتے اور نشو و نما پاتے ہیں مسکن کہلاتی ہے۔ جانداروں کے مختلف مسکن ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں موجود جاندار اور بے جان اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے ماحولیاتی نظام کہتے ہیں۔
جانداروں میں اپنے ماحول میں بہتر طور پر رہنے کے لیے قدرتی طور پر خصوصیت موجود ہوتی ہے، اسے مطابقت کہتے ہیں۔ اب آپ چلتے چلتے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کوئی ایسی سرگرمی سر انجام نہیں دیں گے جو ہمارے ماحول پر اثر انداز ہو کر ہمارے ماحول کو آلودہ بناتی ہے۔